مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اما بعد، قرآن پاک کا 15واں پارہ سورۃ الکہف کی 45 نمبر آیت سے آج کا یہ درس شروع ہو رہا ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ان بندوں کو دنیا کی حقیقت ایک مثال کے ذریعے سمجھاؤ. جہلم شریف کے اس موقع پر میں آپ کو صرف قرآن کا پیغام دینا چاہوں گا. ادھر ادھر کی باتیں آپ سے نہیں کروں گا. میں صرف قرآن پاک کی چند آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھوں گا، پھر اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت نصیب فرمائے. اس دنیا کی حقیقت اللہ رب العزت اپنے محبوب سے فرماتا ہے کہ ان بندوں کو سمجھاؤ ایک مثال کے آئینے میں، ایک مثال کی صورت میں. اور وہ مثال کیا ہے؟ فرمایا کمائن، جیسے پانی، انزلناہ من السماء، جس پانی کو ہم نے آسمان سے اتارا. جیسے بارش کا پانی آسمان سے اترا ہے، اسی طرح تیری زندگی کا آغاز بھی آسمان کی طرف سے ہوا ہے. آسمان کی طرف سے تجھے کچھ مہلت دی گئی ہے اس کائنات میں رہنے کے لیے. اس کائنات میں، اس دنیا میں گزارنے کے لیے تجھے کچھ وقت دیا گیا. فاختلط بہ نبات الارض، جب وہ پانی آسمان سے زمین میں آیا تو اس پانی کے ذریعے زمین سے کچھ جڑی بوٹیاں، سبزہ، گھاس اگی اور اس نے ہریالی کا خوب رنگ جمایا. جیسے انسانی زندگی آسمان کی طرف سے اس کائنات میں آتی ہے اور پھر اس میں اپنے بچپنے کی کمزوری کے دن گزارنے کے بعد جوانی کا خوب رنگ جمتا ہے. جیسے ساری دنیا ہی جیت لینی ہے، جیسے ساری کائنات ہی میری ہے. جوانی کے دنوں میں آدمی بھولا ہوا ہوتا ہے کہ میری اصل کیا ہے، حقیقت کیا ہے. تو رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ آسمان سے پانی اترا، اس نے سبزہ اگایا، بہاروں کے دن آ گئے، خوب ہریالی ہو گئی. تو اس وقت نے یہ سمجھا کہ شاید اب ہمیشہ مجھے ایسا ہی رہنا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوا. فَأَصْبَحَ حَشِيمًا، پھر وہ جو سبز گھاس تھا، ہرے پتے تھے، مہکتے پھول تھے، وہ ذروں کی مانند ہو گئے. ہریالی ختم ہو گئی، خوشبوئیں ختم ہو گئیں، سائے جاتے رہے، خوبصورتیاں مٹ گئیں اور یہ پتے
ذروں کی طرح ہو گئے، تزروح الریاح، جس کو گلیوں بازاروں میں ہوائیں اڑاتی پھرتی ہیں۔ کبھی یہ کسی کے لیے سائبان تھا، اب یہ خود ہواؤں کی آغوش میں اڑا پھرتا ہے۔ یہ تیری جوتیوں کے نیچے پسنے والا غبار، کبھی تو نے سوچا ہے کہ کبھی زمین پر ہو سکتا ہے کسی بادشاہ کی شکل میں موجود ہو؟ یہ تیری راہ کی گرد و غبار، اڑتا ہوا غبار، کبھی تو نے سوچا ہے کل زمین پر کتنا حسین مجسمہ ہو جس کے سینکڑوں عاشق ہوں اور اس کے کپڑوں پر مٹی کی خاک کا ایک ذرہ بھی نہ پڑنے دیتے ہوں، لیکن آج وہ خود خاک کے ذرے بنا ہوا ہے۔ آج کسی کی خاک تیرے قدموں سے روندی جا رہی ہے۔ تجھے پتہ ہے آنے والے وقت میں تجھے کس کس نے روندنا ہے؟ میرا رب فرماتا ہے جیسے آسمان سے اترنے والا پانی ہریالی کو اگاتا ہے، اسے ہمیشہ رہنا نصیب نہیں ہوتا، ایسے ہی انسان تو بھی یہاں آیا ہے، تو نے ہمیشہ یہاں نہیں رہنا۔ ایک وقت ہے، اب تیری بہاروں کا جوبن ہے، لیکن ایک وقت آئے گا جب تو بھولی بسری داستان بن چکا ہوگا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، اور اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ دیکھ، بے شمار انسانوں کی مٹی قدموں کے نیچے روندی جا رہی ہے، لیکن کچھ اللہ کے بندے ایسے بھی ہیں کہ جس جگہ پر انہیں دفنایا گیا وہاں جو بھی جاتا ہے وضو کر کے جاتا ہے۔ ان کی خاک کو کوئی نہیں روندتا، انہیں قدموں تلے کوئی نہیں مسلتا، ان کا نشان مزار کبھی نہیں مٹتا، بلکہ جو ان کے قریب بھی آتا ہے تو پہلے پاک ہوتا ہے، وضو کرتا ہے، پھر قریب آ کر داتا علی اجمیری کو دیکھ لے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو دیکھ لے، فرید الدین گنج شکر کو دیکھ لے، حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ کو دیکھ لے، حضور امام الخطبہ حضرت علامہ مولانا پیر ابو طاہر محمد عبدالعزیز چشتی رحمت اللہ علیہ کو دیکھ لے، ان کے مزارات آج بھی بتاتے ہیں کہ جو اس کا ہو کر زندگی گزارتا ہے دنیا پھر اس کی بنی رہتی ہے۔ تو میرے دوستو اپنی زندگی کو برباد نہ کرو، اس کے بنو جس کے بننے سے ساری کائنات تیری بن جائے گی۔ آگے سنیے، رب تعالیٰ فرماتا ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال، دولت اور بیٹے، نرینہ اولاد، یہ دنیا کی زندگی کا حسن ہے۔ دنیا کی زندگی کا حسن مال و دولت سے ہے، نیک اولاد سے ہے، بیٹوں سے ہے، نرینہ اولاد سے دنیا کا حسن ہے، لیکن آخرت کا حسن فرمایا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ آخرت کی زندگی کا حسن بچوں سے نہیں، آخرت کی زندگی کا حسن کوٹھیوں، کاروں، بنگلوں سے نہیں، آخرت کی زندگی کا حسن بینک بیلنس، سونے چاندی، دولت سے نہیں، بلکہ آخرت کی زندگی کا حسن اس سے ہے کہ تو نے رب کی بارگاہ میں سجدے کتنے کیے ہیں۔ آخرت کی زندگی کا حسن اس سے ہے کہ تو نے رب کے کلام کی تلاوت کتنی کی ہے۔ آخرت کی زندگی کا حسن اس سے ہے کہ تو نے اپنے رب کے نام کو کتنا جپا ہے۔ آخرت کی زندگی کا حسن اس سے ہے کہ تو نے اپنے رب کے نام پر کتنا دیا ہے۔ آخرت کی زندگی کا حسن اس سے ہے کہ تو نے اپنے رب کے گھر کتنے چکر لگائے ہیں۔ آخرت کی زندگی کا حسن اس سے ہے کہ تو نے اپنے محبوب رب کے محبوب نبی پر کتنا محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھا ہے۔
آخرت کی زندگی کا حسن نیکیوں سے ہے، آخرت کی زندگی کا حسن اللہ کے ذکر سے ہے۔ میرا رب فرماتا ہے وہ دن جسے آسان نہ سمجھنا، وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ، اس دن ہم پہاڑوں کو بھی چلنے کی طاقت دے دیں گے، پہاڑوں کو چلائیں گے، جن کو تو نے اپنی زندگی کے سینکڑوں سالوں میں دیکھا کہ وہ اپنی جگہ سے ہلے نہیں۔ دادا پردادا بتاتے آئے جہاں کیٹو تھی وہیں کیٹو ہے، یہ پہاڑ اپنی جگہ نہیں بدلتے۔ میرا رب فرماتا ہے اس دن میں انہیں چلنے دوں گا، میں چلاؤں گا، جو ایک قدم نہیں اٹھا سکتے وہ اٹھائیں گے قدم۔ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اور تو زمین کو دیکھے گا کہیں ٹبا ٹویا نہیں ہے، کہیں اونچی نیچی نہیں ہے، ساری برابر ہو چکی ہوگی۔ اور یہ اتنا بڑا میدان کس لیے سجایا جائے گا؟ ان پہاڑوں کو ان کی جگہوں سے کیوں ہٹایا جائے گا؟ یہ سارا میدان کیوں لگایا جائے گا؟ فرمایا وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، ہم سارے انسانوں کو ایک میدان میں اکٹھا کریں گے، کسی کو پیچھے نہیں چھوڑیں گے، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے آخری انسان تک سارے انسان ایک میدان میں اکٹھے ہوں گے۔ ہمارے والد بھی وہاں ہوں گے، ہماری بہنیں بھی وہاں ہوں گی، ہماری بیٹیاں بھی وہاں ہوں گی، ہماری بیویاں بھی وہیں ہوگی، ساری کائنات ہمارا شریکے کا جتنا بھی ٹولہ ہے سارا وہی ہوگا، ہمارے شاگرد بھی وہی ہوں گے، ہمارے مقتدی بھی وہی ہوں گے، ہمارے مرید بھی وہی ہوں گے، ہمارے چاہنے والے بھی وہی ہوں گے، ہمارا ادب کرنے والے بھی وہی ہوں گے، ہمیں حاجی صاحب کہنے والے بھی وہی ہوں گے، ہمارے بدخواہ بھی وہی ہوں گے، ہمارے خیر خواہ بھی وہی ہوں گے۔ جب ساری کائنات ایک میدان میں اکٹھی ہوگی، وہاں تیرا رب تیرے نامہ اعمال کی کتاب رکھ دے گا۔ اب بتا، جب وہ اعمال تیرے چھپے ہوئے کھل کر سامنے آئیں گے، جن کے بارے میں تو نہیں چاہتا میری ماں کو پتا چلے، تو نہیں چاہتا میری بہنوں کو پتا چلے، تو نہیں چاہتا کہ میرے بچوں کو پتا چلے میرا کردار کیا ہے، تو نہیں چاہتا کہ میرے شاگردوں کو پتا چلے، تو نہیں چاہتا کہ میرے مریدوں کو پتا چلے، تو نہیں چاہتا کہ میرے مقتدیوں کو پتا چلے، سب اسی میدان میں ہوں گے۔ وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، سب کو تیرے رب کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، میرا رب فرماتا ہے تم میری بارگاہ میں یوں آؤ گے جیسے ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا۔ جس حال میں تم ماں کے پیٹ سے نکلے تھے نا، ننگے بدن ننگے جسم، اسی حال میں تم میرے پاس آؤ گے۔ بل زعمتم ان لن نجعل لكم موعدا، اس وقت جب تمہیں میں دوبارہ زندہ کر کے اپنے سامنے کھڑا کروں گا، پھر میں تم سے پوچھوں گا، اسی دن کا تمہیں یقین نہیں آتا تھا نا؟ میرے نبی آئے، میری کتاب کی تلاوت کی گئی، تیرے سامنے جنازے اٹھے، تو نے لوگوں کی قبروں پر مٹیاں ڈالی، پھر بھی تیرے عمل نہ بدلے، تیری راتیں نہ بدلی، تیری صبح نہ بدلی، تیری شامیں نہ بدلی، تیرے نامہ اعمال میں کوئی فرق نہ آیا۔ تجھے اس دن کا یقین نہیں آتا تھا نا، اس لیے تو نے سود نہیں چھوڑا، جھوٹ نہیں چھوڑا، بدعملی نہیں چھوڑی، تو میرے نبی کی تعلیمات کی طرف نہیں آیا، میرے قرآن کے احکامات کی طرف نہیں آیا۔ کس وجہ سے نہیں آیا؟ تجھے اس دن کا یقین نہیں تھا نا؟ آج میں نے تجھے زندہ کر کے اس دن میں کھڑا کر دیا ہے۔ اب بتا، تیرے نامہ اعمال میں جو کمی رہ گئی وہ کون پوری کرے گا؟ آج بتا، جو سجدے رہ گئے وہ آج تو کر سکتا ہے، جو نمازیں رہ گئی تو آج پڑھ سکتا ہے، جو قرآن کی تلاوت رہ گئی تو آج کر سکتا ہے، جو میری بندگی میرے ذکر کے سلیقے رہ گئے تو آج پورے کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا نا؟ تو میرے دوست، آج کے دن کو پھر غنیمت جان،
اس دن کے آنے سے پہلے آج کے دن کو غنیمت جان، جتنے سجدے کر سکتا ہے کر لے، جتنی تسبیحات پڑھ سکتا ہے پڑھ لے، قرآن کی تلاوت کر سکتا ہے کر لے، درود و سلام کے نذرانے بھیج سکتا ہے تو بھیج لے۔ آج مہلت ہے، اس کو غنیمت جان، کل وقت آئے گا مہلت نہیں ہوگی، تیرا دل تڑپے گا اس کریم کو سجدے کروں، لیکن وہ کریم تجھے اجازت نہیں دے گا کہ آج مجھے سجدہ وہ کرے کل جس نے ان دیکھے کیا تھا، آج میری بارگاہ میں وہ جھکے کل جس نے غائبانہ مانا تھا، کل جس نے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر ان کی زبان پر یقین کر کے مانا تھا، آج سارا کچھ دیکھ کے مانتے ہو، اب ماننے کا کوئی فائدہ نہیں۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا۔ بہلول دانا کو کسی نے دیکھا، عراق کے بازاروں میں بیٹھا ہے، پوچھا بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا میرا ایک ہی کام ہے، میں بندوں کی اور خدا کی صلح کرایا کرتا ہوں۔ کہا کس نتیجے پر پہنچے ہو؟ کہنے لگا وہ تو مانتا ہے، یہ نہیں مان رہے، وہ تو مان رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں آجا، ایک ندامت کا آنسو تو بہا، صدق دل سے سجدہ تو کر، تیری زندگی کے گناہوں کو میں بخشتا ہوں، آجا میرا بن جا۔ وہ تو مانتا ہے، یہ نہیں مانتے۔ چند دنوں کے بعد اسی بہلول کو قبرستان میں دیکھا گیا، بڑی افسردگی میں بیٹھا ہے۔ کہا بہلول اب کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا کام وہی پرانا ہے، خدا کی اور بندوں کی صلح کرایا کرتا ہوں۔ کہا تو کس نتیجے پر پہنچے؟ کہنے لگا اب یہ مان گئے ہیں وہ نہیں مانتا، ابھی وہ مانتا ہے تم نہیں مانتے ہو، اور پھر ہم مان جائیں گے لیکن اس وقت وہ نہیں مانے گا۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم